معذرت کے ساتھ سر، یہ کنفیوژن کس نے پیدا کی؟ لاک ڈاؤن، نو لاک ڈاؤن کس نے کہا؟ یہ تراویح کی اجازت کس نے دی؟ یہ شاپنگ کی اجازت کس نے دی؟ کیا حکومت نے سپریم کورٹ کو کہا کہ مالز مت کھولیں؟ کیا حکومت نے ایک سٹیپ آگے جا کے آج بھی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میرے بس میں ہوتا اور صوبے میری بات مانتے تو میں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جاتا، لیکن ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ لوگ مریض ہیں۔ کورونا کو تو مرض خود وفاقی حکومت نے اور وزیر اعظم نے بھی تسلیم نہیں کیا سر، تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ کیا وزیر اعظم ذمہ دار نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں آئی ایم اے اسٹیٹ ٹاکر، جو اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تسلیم نہیں کروں گا، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور دس از مائی انالیسس آف دس تھنگ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو تھا وہ ٹو ارلی کر دیا۔ کوئی بھی ملک جو ہے دنیا کا، امریکہ جیسا ملک بھی 6 ہفتے 8 ہفتے 3 مہینوں کے لیے پورے ملک کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، معیشت افورڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں اور میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، اور دنیا میں جو اس وقت جو کنسنسس پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جن علاقوں میں یہ وبا تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جن علاقوں میں مریض بہت زیادہ ہیں، وہاں پر سخت قسم کا لاک ڈاؤن جو ہے ہونا چاہیے۔ اس میں میرا فرم بلیف ہے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ مندر ہے، چاہے وہ چرچ ہے، چاہے وہ گردوارہ ہے، پھر وہاں پر کسی قسم کی بھی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے پیپل شوڈ بی فورسڈ ٹو اسٹے ایٹ ہوم۔ لیکن پوری دنیا میں یہ جو اس کو کوئی ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کہہ رہا ہے، کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہا ہے، کوئی ہاٹ سپاٹس کہہ رہا ہے، کوئی اس کو ریڈ زون اور گرین زون کا جو ہے اس کو کہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پچھلا ہو گیا اس کی بجائے ہمیں اب دیکھنا ہے کہ اب فیوچر میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹریٹجی اس وقت تقریباً بن چکی ہے کہ جہاں جہاں بھی کورونا کیسز آؤٹ آف کنٹرول ہوگا، زیادہ ہوگا، وہاں پر سخت قسم کا لاک ڈاؤن جو ہے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو عید الفطر پہ لوگ جو ہیں اپنے گاؤں میں گئے ہیں، رورل ایریاز میں گئے ہیں، رورل ایریاز عید الفطر سے پہلے بالکل محفوظ تھے اور بالکل بہت کم وہاں پر کیسز تھے، لیکن جب یہ ہمارے بھائی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ عید ملنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں ہمارے لیے چیلنجز جو ہیں بڑے ہیں، اور رورل ایریاز میں بھی اس کا پھیلاؤ ہوا ہے۔ تو اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مویشی منڈیاں لگنی ہے، عید الاضحیٰ آنی ہے، تو میری تو ہمبل گزارش ہے، اور میں NCOC سے بھی یہ کہوں گا کہ اب ہمیں سخت قسم کا جو اقدامات ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ، مویشی منڈیوں کے موقع پہ، گوشت کی تقسیم کے موقع پہ کرنے ہوں گے، ورنہ ہم ایک ڈائنامائٹ والی سچویشن میں بیٹھے ہیں۔ تو ہم آئندہ جو ہے کسی قسم کی غلطی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، لوگ بہت مشکل میں ہیں۔ جتنی جلدی ہم کورونا وبا پہ قابو پا لیں گے، جب پیک سے ہم نچلی طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اکنامک ایکٹیویٹی بھی شروع ہو جائے گی، معاشی حالات بھی ہمارے بہتر ہونا جائیں گے، اور ایک کانفیڈنس بھی قوم میں آ جائے گا کہ اب ہم پیک سے واپسی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ہماری ٹاپ پرائرٹی اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ جب جتنی جلدی میکسیمم لیول پہ جاتا ہے، میکسیمم لوگوں کی ہم ٹیسٹنگ کریں، لوگوں کو آئسولیٹ کریں، ٹارگیٹڈ ایریاز بنائیں، اور آپ کی ساری باتیں درست ہے سر، آپ کی ساری باتیں درست ہیں، لیکن یہ ساری باتیں وزیر اعظم کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ جب روز آ کے یہ ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ٹھیک نہیں تھا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا، آپ آگے کی اسٹریٹجی جو ہے